میں شروع کرتا ہوں حسن السیاری صاحب، لیکن آپ نے نیا کام کوئی نہیں کر سکا. آپ جو 5 منٹ لیں گے اس میں کوئی کام نہیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نیا کام کوئی نہیں دکھائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ 2-3 چیزیں میں پہلے، ویسے امید ہے بزرگ ہمیں 2-3 منٹ دے دیں گے. یہ جو آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ابن دغنہ کی مشیت میں جو ہے آئے تھے حضرت ابوبکر صدیق، اور عاص بن وائل کی مشیت میں آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو آپ نے اعتراض کرتے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے یہ کیا حساب ہے، کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ غلط ہے یا یہ گناہ ہے یا واجب؟ یہ واجب کے خلاف کیا یا فرض کے خلاف کیا؟ یہ مجھے تھوڑا سمجھا دیں، میں بھی کچھ لکھ کے لایا ہوں آپ کے. کہاں سے کہاں چلے گئے؟ آپ نے کہا آخر کے 5 منٹ میں آپ ابو دغنہ میں شروع ہو گئے. آپ نے خود نے تو کہا ہے کہ 5 منٹ. آپ خاموش ہو جائیں پلیز. ان کا ٹائم رہتا ہے، ان کو بولنے دیں، عبد المعین صاحب کو بولنے دیں. وہ ابھی ٹائم نہیں شروع ہوا، یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، وہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ جانا ہے نا، وہ 5 منٹ نہیں ہے. یہ وہ 5 منٹ آپ نے 10 منٹ لیے ہیں نا، یہ وہ اس کے بدلے میں میں دے رہا ہوں. آپ نے جو 10 منٹ سنائی ہے تقریر، آپ نے سنی ہے، آپ کا احساس کیا ہے، بدلے کا بدلا ہے. ٹھیک ہے. آسان ایسا پتا ہے کیا ہے؟ آپ کی اور لوگ بیٹھے ہیں، میں تو دین کا بلڈوزر ہوں، فجر کی اذان تک چلتا رہوں گا. تو وہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ سب کو سزا آپ دے رہے ہیں. نہیں، آپ مجھے ڈبل سزا دلوا رہے ہیں. طارق عثمان صاحب کو میں نے بات کی تھی کہ آج جاؤ وہ سے بیمار، تو آج آپ نے صحیح بدلا لیا میرے سے، اور کچھ ہوا ہے یا نہیں ہے، لیکن بدلا آپ نے ٹھوک کے لیا ہے. بزرگوں کو لے آئے ہو، میرا زیادہ ٹائم میں نے ان کی تقریر سونی ہے، واجب الاحترام ہے میرے لیے. اچھا جی، آخر میں کہتے ہیں خوب بہترام ہے. نہیں، وہ میرے واجب الاحترام ہے، ایسی بات نہیں. اچھا پتہ ہے کیا حسن السیاری صاحب، میرے سوال کا جواب دے دیں پھر ختم کریں. آپ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابن دغنہ سے پناہ لی، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر نے عاص بن وائل سے لی تھی. اس میں جو ہے غلط کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے. بات یہ ہے کہ ابوبکر صاحب نے اپنی ہجرت باطل کی تھی، ہجرت کر کے ہجرت سے واپس لوٹا ہے نا. التعرب بعد الہجرہ، تعرب بعد الہجرہ سب مسلمین کا اجماع ہے کہ یہ شرک باللہ کی طرح کبائر میں سے فسق باللہ ہے. اس نے جو لیا تھا وہ مکے سے نکل گیا ہجرت کے لیے، میں حبشہ جا رہا ہوں، راستے میں گیا، اس نے اپنی ہجرت بدل دی، واپس پہنچ گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں تعرب بعد الہجرہ، اور یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ فسق ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا فسق بھی نہیں ہے. یہ اس کا فسق جو ہے بالکل شرک باللہ کی طرح. اور یہ تو آپ کی کتابوں میں، بخاری میں، سب میں لکھا ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد ابوبکر نے اپنی ہجرت باطل کر دی، واپس مکہ. اب مجھے جواب دینے دیں. پتہ ہے کیا ہے، آپ کے پاس 3 روایات ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ ابوبکر کے صدیق کی جو ہجرت تھی وہ باطل ہو گئی. اگر نہیں ہے تو ہاں یا نہ میں دے دیں، کوئی اچھی ٹینشن. وہ جو آپ نے کہا میں نا، بخاری کافی نہیں آپ کے لیے. مجھے یہ بتائیں نبی پاک نے فرمایا یا نہیں فرمایا کہ ابوبکر کے جو ہے نا یہ آپ باطل ہوگی؟ نبی پاک بالکل. التعرب بعد الہجرہ، ہجرت کو جو شخص حاصل کر لیتا ہے. ہم معرفہ کی بات کر رہے ہیں، آپ اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو شیشہ بت کی پوجا کرے نا وہ کافر ہو جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ میں دلیل لے کے آؤں کہ مودی صاحب جو ہے، جو وزیر اعظم ہندوستان کے، ان پہ کوئی حدیث ہے کہ کافر ہیں؟ بھائی نہیں، میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ جو شخص کلمہ نہیں پڑھتا، بتوں کے سامنے پوجا جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، مندر جاتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں، وہ ہندو ہے، کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ حدیث مجھے دکھاؤ کہ وہی ہم آپ کے لیے حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم آپ کے لیے حجت نہیں، اور آپ ہمارے لیے حجت نہیں. حجت اگر ہے تو نبی رحمت ہیں. مجھے 3 روایات دکھا دیں بخاری سے، نبی پاک نے فرمایا ہو کہ یہ ابوبکر ہجرت باطل کر گیا ہے. میرا یہ سوال ہی نہیں تھا جدھر آپ چلے گئے. میں یہ کہہ رہا تھا عاص بن وائل کی تھی جو ہے، آپ مانتے ہیں، حضرت عمر ہے، آپ مانتے ہیں کہ عاص بن وائل، میں ایک بات مکمل کر لیتا ہوں نا. عاص بن وائل کی جو پناہ میں حضرت عمر نے، وہ جو ہے ان کی پناہ میں ہوئے تھے. میں سوال ہی اور ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کی پناہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ یہ بتائیں. دیکھیں مشرکین کے اجازت سے اسلام لانا جو ہے نا، یہ ایسے اسلام پہ ہم شک کرتے ہیں. بات یہ کتاب ہے صحیح مسلم، میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، میں اس کو ذرا بڑا کر دوں تاکہ سب لوگوں کو نظر آ جائے. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث دکھا، نا حدیث دکھا دیتے ہیں. صحیح مسلم ہے، چاپ دار حیات دار الفکر ہے، کتاب چھپی ہے. کتاب کب چھپی ہے؟ کتاب چھپی ہے سنہ 2003. ملاحظہ کریں، یہ باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطن ہے، کہ اگر ایک شخص کبھی ہجرت کرتا ہے واپس اپنی وطن کی طرف نہیں پلٹ، واپس اپنی پلٹ کی طرف وطن پہ آ کے پلٹ کے وہاں پہ وطن اختیار کرے تو فسق ہے. تو یہ دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث بھی لائی، پورا ایک باب ہے مسلم میں. اچھا،
میں اس کو چھوڑے نہیں چھوڑتے ہیں نا، نہ چھوڑتے ہیں نا. آپ سن لینا، یہ شرح صحیح مسلم ہے. قاضی عیاض کی، اب سن لو نا، سن لو بھائی، سن لو. ہاں سناؤ. قاضی عیاض کی یہ ہے 1998 میں چھپی ہے، جلد نمبر 6. اس میں لکھا اجمعت الامہ، پوری امت کا اجماع ہے، على تحریم ترک المہاجر ہجرته ورجوعه الى وطنه وان ارتداد المہاجر من الكبائر. پوری امت کا اجماع ہے کہ مہاجر اپنی ہجرت کو ترک کر کے واپس مکہ پہنچ جائے، یہ حرام ہے. اور واپس وہ اگر یہ واپس وطن پہنچ جاتا ہے، یہ کبائر میں سے. اب ابو بکر نے یہ کام انجام دیا نا، ابو بکر نے یہ انجام دیا ہے، یہ بخاری میں موجود ہے. بھائی نبی پاک نے فرمایا ہے کہ ان کی ہجرت جو ہے وہ باطل ہے. آپ کی یہ میری بات، وہ قانون وہ بول رہے ہیں آپ، وہ قانون ہے. میں اور بات کر رہا ہوں، میرا ٹھیک ہے نا. سمجھ سے آتا تو یہ سب کے ابو بکر کے لیے بھی ہے نا، شریعت سب کے لیے. بھائی شیخ صاحب اس طرح نہیں ہے، شیخ صاحب اس طرح نہیں ہے کہ ایک شریعت ابو بکر کے لیے ہو، ایک شریعت دوسرے مسلمانوں کے لیے. مثلا زنا کرنا ایسے نہیں، سب کے لیے حرام ہے، فلاں شخص کے لیے جائز ہے، وہ جتنی مرضی زنا کرے. لواط کرنا حرام ہے، آپ دلیل لا کے کہ اس کے لیے بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، اس طرح تو نہیں ہوتی. شریعت سب کے لیے بھائی حرام. ہاں سب کے لیے حرام ہے. میں ترک ہجرت سب کے لیے حرام ہے. اب ایک شخص جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرتا ہے، جیسے مثلا سلمان رشدی تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، گالی دیا. اب کوئی حدیث ہے ہمارے پاس کہ سلمان رشدی اگر کرے تو کافر ہے؟ نہیں، میرے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ سلمان رشدی کا نام اس میں ہو. ٹھیک ہے نا، لیکن شریعت سب کے لیے بھائی. اس طرح نے ابو بکر کو چھٹی ہے، ابو بکر عمر جو مرضی کرے، ان کے لیے شریعت نہیں ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے، ٹھیک ہے، طائف سے واپس آئے، اپنی ہجرت باطل کی تھی. طائف ہجرت کے لیے نہیں گئے تھے جی. کرو نا، سوال تو مجھے کرنے دو نا. پہلے بزرگ سو گئے ہیں، ان کو کچھ تکیہ دے دو. بزرگ سو گئے، تکیہ دے دو ان کو. خیال بزرگ سو گئے ہیں، ان کو تکیہ دے دیں. یہ دیکھو نا، مڈیر صاحب بتانا سونی کے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو. اچھا آنکھیں ویسے باندھ، میں نے سمجھا آنکھیں باندھنے تو شاید ہو گئے. اچھا مجھے غلطی رہتی ہے. اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، طریقہ کار چالا رہے سر اس طریقے کا سامنے پلے کا آخری پینٹ. بالکل بالکل. شیخ صاحب 3 منٹ بات کریں، ختم ہے. 3 منٹ بات کریں آپ. میں 3 منٹ بھی نہیں لیتا، آپ 3 منٹ بات کریں بس. چلو نہیں، آپ 3 منٹ لے لیں، پھر میں لیتا ہی نہیں، میں کچھ نہیں کرتا. میں لینا ہی نہیں. عام میں نے جان چاہتا آج کے بعد پہ کھول کھلانے ہیں یا بعد میں میرا خیال انسلٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، بالکل انسلٹ نہیں کریں. انسلٹ کریں گے میری. پہلے میں نے انسلٹ کیا، پہلے بھی نہیں کیا. نہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. ہم آپ کا شکریہ ادا، بزرگوں کا جب شکریہ ادا کرتا ہے، انہوں نے ہمیں بڑا معروف کیا. بزرگوں میں مجھے لگتا ہے آپ تھوڑے ناراض ہو گئے میرے سے. میں سوری کر دوں، آپ بزرگ ہیں، ناراض نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا، آپ واجب الاحترام ہے. میرے آپ نے پوری قوم کو ناراض کر دیا شیخ صاحب. میں نے تو ہونے دو، کوئی بات. میں نے تو مزاق کیا ہے، آپ مزاق اصل میں نہ لے جائے نا، میرے واجب الاحترام ہے، بات نہیں. اچھا جی، تو حسن الدیار صاحب پتہ ہے کیا ہے، آپ کہتے آپریٹر نے میرے سے رابطہ کیا، میں خود نہیں آیا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے رابطہ کیا. آئندہ بھی اگر رابطہ کرنا ہو تو ہفتہ پہلے کر لیں. میں وہ نہیں ہوں کہ دل میں کوئی رکھوں گا، میں وہ کافر والا نہیں ہوں، میں کوئی اور ہوں. مجھے ابھی آپ نے پورا نہیں سمجھا، 10% سمجھا ہے. میں وہ پیار سے بات کرتا ہوں، پیار سے سمجھتا ہوں، پیار سے سمجھاتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی اتار چڑھا ہو جاتا ہے. مثلا یار مٹن کھا کے آئے تو وہ گرم ہو گئے، یا میں نے چاہے دعویٰ پی لیا تو میں گرم، یہ تھوڑا ہوتا رہتا ہے. اچھا جی، ہاں جی، ہاں جی. ابھی کھاؤں گا جا کر، آج میں بہت خوش ہوں. مجھے بزرگوں نے بڑا ٹائم دیا، یار تو تھوڑا ٹائم کیا، بزرگوں نے زیادہ دیا. اچھا جی، تو بات یہ کہ مجھے جو ہے نا آپ کے آپریٹر نے بلایا تھا، تو ان کے کہنے پہ میں آیا ہوں. وہ آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں ساتھی، ان کو ٹائم دینا چاہیے. اگر چلنا ہے تو میرے پاس جو ہے نا ابھی جو ہے نا 121 دلائل پیچھے پڑے ہیں. 121 دلائل آیات ہیں میرے پاس، لیکن اب وہ بتا رہے ہیں وہ جعفر بھائی پیچھے نہ کچھ بیٹھے ہیں. ہم آپ سے خوش ہیں، آپ کہہ دیں ہم آپ ختم کریں. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلے گا ابھی 2 منٹ ہوئے ہیں، ابھی 3 منٹ دیے تھے میرے آفس صاحب. آپ بات کریں، کر لو. وہ آپ کے لیے آپ نے دے. چلے آپ بات کریں. گور صاحب آپ بات کریں 2-3 منٹ کے لیے. اس نے بات نہیں ہے، اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے اپنی محبوب کی رسول کی زندگی کا نمونہ دیا. ٹھیک ہے، یہ تجارت کیسے کرنی ہے، شادی کیسے کرنی ہے، پیسوں کو بادشاہ بھی کیسے کرنا ہے. اگر ہم پیسوں بازار مناظرہ بھی
سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا, بدعت ہو. تو اس لیے ہمیں ہر عمل میں, ہر فعل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکار کی ان کی سنت کو مد نظر رکھنا چاہیے, انہوں نے ان کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھنا چاہیے. بس میں یہ بات کہتا ہوں, یہ حافظ صاحب ہے, یہ پہلی تو بات یہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے, نہ ماڈریٹر کو بات کرنے دیتے ہیں, نہ دوسرے. اور پھر ایک کے ٹائم میں جب ان کا ٹائم ہوتا ہے وہ بیچ میں بیچ میں بول پڑا ہے, کونویاں نو عادت ہے کار کریں نہیں دین بس وہ ٹائم اگنے دا ہوئے. تو وہ کہتے نا گڈی ٹچر تے بولوں گے تے کہتے میں چڑھ جاؤں اور وہ سارے لے جانا. ٹھیک ہے نا, اے طریقہ جڑا نا یہ مناسب. دیکھو الحمدللہ پر بیٹے کی کمپنی لگی ہے, میں پسند ہے اس سے بہتر مقابلہ نہیں ہے. گوہر صاحب بڑی مہربانی آپ کی, بڑی نوازش ہے, ذرا نوازی فرمائی آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر, تھینک یو سر, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب گوہر, علامہ گوہر صاحب کا اور علامہ حافظ عابد الرحمان صاحب کا. اچھا گفتگو رہا, علمی گفتگو رہا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین کرام کو علمی استفادہ حاصل ہوا. تو کچھ آواز میں آخر میں خلل پڑ جاتا اپنے گوہر صاحب کے, انشاءاللہ آئندہ ان سے استفادہ کریں گے, ان کے پریزنس سے محظوظ ہوتے رہیں گے.